اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفید دھاگے اور سیاہ دھاگے کا بیان اور طلوع فجر کے بعد سحری کی مناعت۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام کی تعلیم دی اور ہر نماز کے وقت میں نے نماز پڑھنا سیکھا۔ پھر فرمایا جب رمضان آئے تو روزہ رہتے رہنا حتیٰ کہ فجر کا سفید دھاگا رات کے سیاہ دھاگے سے ممتاز ہو، پھر رات تک روزہ پورا کرنا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے سمجھایا کہ کالا اور سفید دھاگے سے کیا مراد ہے۔ میں نے 2 دھاگے لیے، اس دھاگے کو میں فجر تک دیکھتا رہا اور مجھے یہ ایک جیسے دکھائی دیے۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہ ہر چیز جس کے آپ نے مجھے تعلیم دی، مجھے جو وصیت کی تھی مجھے یاد ہے، البتہ سفید دھاگے اور کالے دھاگے کا مطلب نہیں سمجھ سکا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سن کر مسکرایا، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ میں نے کیا کہا تھا۔ میں نے کہا میں نے ان دونوں دھاگوں کو بٹ لیا اور ساری رات میں نے ان کو دیکھتا رہا، مجھے ایک جیسے دکھائی دیے۔ اللہ کے رسول مسکرائے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی دکھائی دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم سے فجر کا لفظ نہیں کہا تھا، اس سے مراد رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی۔ حضرات محترم، پیاری پیاری اسلامی بہنوں، اس سے مراد صبح صادق کا طلوع ہے، یعنی وہ روشنی جو دائیں بائیں پھیلتی ہے۔ الغرض حضرت صبح صادق سے پہلے کے وقت کو سحری کہتے ہیں اور اس وقت کھانے پینے کو سحری کہا جاتا ہے۔ عموماً روزہ رکھنے کے ارادے سے کھانا پینا سحری کہا جاتا ہے۔ یہاں یہ مراد ہے یعنی آخری رات غذا۔ سحری کا وقت آدھی رات سے شروع ہو جاتا ہے، مگر سنت یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں سحری کھا لی جائے۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھانا فرض یا واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ سبحان اللہ اور سبحان علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔